جی ناظرین، پشاور سے خبر شامل کرتے ہیں۔ قائد تحریک لبیک پاکستان حضرت علامہ حافظ سعد حسین رضوی کی صوبہ خیبر پختونخوا میں شاندار انٹری۔ نوشہرہ سے خیبر تک کامیاب جنرل الیکشن کمپین ریلی کا انعقاد۔ ریلی کے اختتام پر حضرت علامہ حافظ سعد حسین رضوی کا دارالعلوم رحمانیہ چشتیہ تمبرپورہ شریف آمد۔ اس موقع پر تحریک عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سربراہ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت پیر سید عنایت علی شاہ بادشاہ المعروف موتیوں والے سرکار نے ان کا عظیم الشان استقبال کیا۔ قائد تحریک لبیک حافظ سعد حسین رضوی نے دارالعلوم رحمانیہ چشتیہ میں تحریک عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دفتر کا افتتاح بھی کیا۔ حضرت پیر سید عنایت علی شاہ بادشاہ المعروف موتیوں والے سرکار نے حضرت علامہ حافظ سعد حسین رضوی کو عمامہ شریف اور چادر پہنائی۔ اس موقع پر قائد تحریک لبیک پاکستان حضرت علامہ حافظ سعد حسین رضوی نے میڈیا نمائندگان سے گفتگو بھی کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، تحریک لبیک پاکستان اپنے جماعت سے اور انتخابی نشان کلین سے الیکشن لڑ رہی ہے، اور انشاءاللہ 8 فروری کا دن تحریک لبیک پاکستان کی جیت کا دن ہوگا، اور انشاءاللہ تحریک لبیک پاکستان اب اپنے امیدواروں کے ساتھ میدان عمل میں ہے۔ تحریک لبیک پاکستان کا منشور جو ہے نا، وہ اسلام، پاکستان اور عوام ہے، ٹھیک ہے جی۔ اسلام ایک سپریم دور ہے اور اسلام سپریم نظام ہے، اور پاکستان ہمارے بڑوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر بنایا تھا، اور عوام اس کے اندر رہنے والے تمام عاشقان مصطفیٰ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس منشور کے اوپر تحریک لبیک پاکستان نے اپنا 25 نکاتی منشور جو ہے وہ قوم کے سامنے رکھا ہے۔ اس منشور کے اوپر تحریک لبیک پاکستان 2024 کے الیکشن میں کنٹیسٹ کر رہی ہے۔ سر، آپ کیا دیکھیں، آپ کے ساتھ کوئی اتحاد ہو رہا ہے کسی پارٹی سے؟ آپ کی طرف ایک طرف نون لیگ ہے، ایک طرف پی ٹی آئی ہے، مختلف جماعت ہے، کیا آپ کے ساتھ اتحاد کریں گے یا اپنی سیٹ لیں گے آپ؟ دیکھیں، اتحاد کے لیے تو وہ ہمارے دروازوں پر بار بار آ رہے ہیں، وہ نون لیگ ہو یا باقی کوئی اور جماعتیں ہوں، لیکن ہم اتحاد کرنے کے لیے اس لیے تیار نہیں ہیں کہ آپ مجھے بتائیں، جن لوگوں نے ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ مارا، جنہوں نے ممتاز قادری کو شہید کیا، جنہوں نے ناموس رسالت کے ساتھ غداری کی، جنہوں نے عافیہ صدیقی کو بیچا، جنہوں نے قوم کا مال لوٹ کر لندن میں جا کر گھر بنائے، جنہوں نے جناب آسیہ ملونہ کو ملک سے باہر بھیجا، کیا ہم وہ لوگ ہیں جو ان کے ساتھ اتحاد کریں گے؟ ہم ایک نظریاتی، بنیادی، دینی، سیاسی جماعت ہیں، اور ہم اپنے نظریات کی بنیاد پر کھڑے ہیں، اور یہ بزرگان دین پاکستان کے سب اس لیے ہمارے ساتھ کھڑے ہیں کہ ہم اصول اور موقف کی سیاست کر رہے ہیں۔ اگر ہم بھی بکاؤ مال ہیں تو پھر کم از کم ان کے ہاتھ تو ہمارے ساتھ نہیں رہیں گے۔ اور سر، کیا کہ ایک طرف آپ کہہ رہے کہ کیمپین کے حوالے سے بات کیا، ابھی سخت میچ ہونے جا رہا ہے 8 فروری کو، ایک طرف موسم بدلے گا، ایک طرف لاہوری کا موسم بدلے گا، کیا دیکھیں گے اس وقت حالات یوں ہو لگا؟ اگر الیکشن نہیں ہوں گی تو پھر آپ کا رخ کس طرح جائے گا سر؟ دیکھیں، الیکشن تو ہوں گے، الیکشن تو آئین کے مطابق انشاءاللہ پاکستان کے اندر الیکشن ہوں گے، اور الیکشن کا موسم ہے۔ اور آپ نے کہا کہ لاہوریوں کا موسم بدلے گا، نہیں، پشوریوں کا موسم بھی بدلے گا، ملتانیوں کا بھی بدلے گا، کراچیوں کا بدلے گا، سندھیوں کا بدلے گا، بلوچیوں کا بدلے گا، پختونوں کا موسم بدلے گا، سب کا بدلے گا انشاءاللہ۔ اور پاکستان کے ساتھ جو 76 سالوں میں کھلواڑ ہوا ہے اس کو اب پیچھے رکھ کر، اور ان جماعتوں کو پیچھے چھوڑ کر جن جماعتوں نے قوم کو لوٹا ہے، اور دیکھیں قوم 5 سال پورے شور ڈالتی ہے کہ سب چور ہیں، آپ نے بھی سنا ہوگا سب چور ہیں۔ جب مہنگائی ہوتی ہے، جب پیٹرولیم کی قیمتیں بڑھتی ہیں، جب بل زیادہ آتے ہیں، جب گیس غائب ہو جاتی ہے، جب اشیاء خرد و نوش، گھی، تیل، ہر چیز کی قیمتیں آسمان، قوم کہتی ہے سب چور ہیں۔ تو 8 فروری کا دن چوروں سے بدلہ لینے کا دن ہے۔ یہ بتائیں کہ پورے پاکستان میں آپ کی پارٹی بہت آگے ہے، یعنی کے پی میں آپ کی پارٹی کا کوئی اس طرح خاص موجود؟ دیکھیں، ہمارے کے پی کے امیدوار آپ کے سامنے کھڑے ہیں، ذمہ داران سامنے کھڑے ہیں۔ آپ کے پی کے کس کو کہتے ہیں پہلے یہ بتائیں، وہاں ہم آپ کو اپنا امیدوار بناتے ہیں۔ دوسری بات ہے کہ یہاں آپ کے ہاں جو بلکہ پورے ملک کے اندر ابھی ہماری جماعت جو ہے نا وہ روٹس لیول پر کام کر رہی ہے۔ ابھی رزلٹ آئے گا جو 8 فروری کا تو آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ کے پی کے اندر ہمارے الحمدللہ 45% امیدواران ہیں، لوگوں کو اپنی گھر نہیں مل رہا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو تحریک لبیک نے بلدیات میں رزلٹ دیا تھا وہ آپ کے سامنے ہے، تو تحریک لبیک انشاءاللہ دن بدن قوم کے اندر مقبولیت حاصل کر رہی ہے۔ لاسٹ کوسچن، اگر آپ کا منشور کیا ہے، آپ نے جو گے کیا ختم کریں گے سر؟ دیکھیں، ہمارا منشور تو ہے
علامہ اقبال کی زبان میں سروری در دین ما خدمت گری است، عدل فاروقی و فقر حیدری است۔ اقبال کہتا ہے کہ اسلام میں سیاست کا جو تصور ہے نا وہ صرف اور صرف قوم کی خدمت ہے، نہ کہ لوٹ مار ہے، نہ کہ قوم کو یہ کہا جائے کہ آپ کے علاج کے لیے اسپتال بنائے جائیں گے لیکن اپنا علاج لندن میں ہو، نہ کہ یہ کہا جائے کہ آپ کے بچوں کو بہتر تعلیم دیں گے لیکن اپنے بچوں کی تعلیم یورپ اور پیرس میں ہو، نہ کہ یہ کہا جائے کہ آپ کے لیے آپ کو گھر بنا کر دیں گے، روٹی دیں گے، کپڑا دیں گے، مکان دیں گے لیکن اپنے مکان ایون فیلڈ میں اور جناب لندن اپارٹمنٹس کے نام پر ہوں۔ تو اس طرز کے اوپر نہیں ہوگی، ہمارا جینا بھی پاکستانیوں کے ساتھ ہوگا اور پاکستان کے ساتھ ہوگا، اور ہمارا مرنا بھی پاکستانیوں اور پاکستان کے ساتھ۔ جناب پہلی بار پشاور آمد پر پشاور کے عوام کا محبت دے کر، صوبہ خیبر پختونخوا کے عوام کا محبت دے کر کیا محسوس کیا جناب؟ دیکھیں میں پہلی دفعہ پشاور نہیں آیا، یہ بات تو ٹھیک ہے، میں آیا ہوں لیکن الیکشن کمپین 2024 میں میں پہلی دفعہ کمپین کے اندر پشاور میں آیا ہوں، اور خیبر پختونخوا میں صبح خوش مقام سے ہم چلے اور سارے علاقوں سے چلتے ہوئے ہم اس وقت جمرود کے علاقے سے ہوتے ہوئے آ رہے ہیں، تو سردی بھی بہت تھی لیکن پختونوں کا گرم جوشی اور محبت اور جنون اور ولولہ دیکھ کر مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے، اور انشاءاللہ 8 فروری کا دن تحریک لبیک کی جیت کا دن ہوگا۔ الیکشن 2024 جو ہو رہا ہے، تحریک لبیک کی ووٹوں کو جس طرح پہلے اس پر ڈاکہ ڈالا گیا تھا، کیا اس بار بھی اسی طرح ڈاکہ ڈالا جائے گا؟ اس کے لیے کیا عمل تیار کیا ہے آپ لوگوں نے؟ جو ڈاکو ڈاکہ ڈالے گا اس ڈاکو کو ہم پکڑ کر قوم کے سامنے بے نقاب کریں گے، جو بھی ڈاکو ڈالے گا۔ تحریک عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو پتہ ہے کہ تمام ممالک میں پاکستان صوبہ پختون خیبر خواہ پاکی اور پنجاب میں ہر جگہ ہے، لیکن تحریک عشق مصطفیٰ کی جو عقیدت اور جو محبت خادم بابا کے ساتھ تھی، وہ ایک اس کی بے شمار کرامات ہے، لیکن اس کی ایک کرامت یہ ہے کہ میں نے اپنے دل میں ایک عہد کیا تھا کہ میں اس کے چارپائی کو کندھا دوں، اور میں نے چارپائی کو کندھا تو نہ دے سکا لیکن چارپائی کو ہاتھ لگا کے اس کو میں نے جو ہے مت چما بھی اور محبت بھی کی، اور خادم حسین بابا کی سب سے زبردست کرامت کہ اس کے جنازے میں، اس کی جنازے سے اگر کوئی عبرت نہیں لے گا تو وہ کہیں بھی نہیں لے گا۔ اس کا بعد وہ جنازہ تھا کہ جس کا ہر مسلمان کا رخ ہی اس کے جنازے کی طرف تھا، اس جنازے میں پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ میرا رخ کس طرف ہے، اور میں اس جنازے میں خود موجود تھا، میں نے دیکھا، تو یہ سب سے بڑی بات ہے۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں حافظ صاحب دامت برکاتہ اور ڈاکٹر شفیع امینی صاحب کا کہ انہوں نے جو ہے تحریک عشق مصطفیٰ کے ادارہ رحمانیہ چشتیہ میں آ کر اور جو ہے اپنا یہ قیمتی وقت ہمیں دیا، کیونکہ اس وقت کے مطابق اس کا وقت لینا اور ان سے بات کرنا یہ کیونکہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ صبح سے پتہ نہیں کتنے دن سے ان کا یہی عوام کے جدوجہد کے لیے، اور یہ کس کے لیے؟ یہ تم لوگوں کے لیے، یہ تم لوگوں کے لیے نکلا ہے، اور اس کا آواز کیا ہے؟ تاجدار ختم نبوت، مشن کیا ہے؟ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، اور اس کا جو ہے سب دار و مدار جو ہے نا اسی پر ہے کہ تاجدار ختم نبوت، اور جب تاجدار ختم نبوت کا کوئی پیدار ہوگا تو وہ یہی آواز کیا ہے کہ خادم حسین زندہ باد، تے سعد بابا زندہ باد، تے ڈاکٹر شفیقی صاحب زندہ باد۔ تحریک عشق مصطفیٰ، 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 بابا بابا یک نگاہ سے بسوے منے غریب تو بادشاہ یا سب یا سب احوال بر حالما یا رحمت اللہ، یا اللہ کامیابی بلند یا تیری کشک مصطفیٰ عطا فرما، یا اللہ دی حفاظت فرما، دی خاص نظر عنایت نظر کامل سے ڈاکٹر شفیع امینی دی بھی سفر شاہ بادشاہ دی جڑے جڑے دار مر گئے دوست و احباب جڑے صالح تو ہستی عطا فرما جڑے سرکار مدینے دی محبتی سے عاشق ہوں، آمین۔ یہ علامہ بھی ہے، یہ میرے بیٹا ہے، اس کا دوست ہے۔ سمی بھائی چلو یار